السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی 7 سے لے کر 12 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کس طرح، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے جن سے، عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، فما تو جب تک، استقاموا وہ سیدھے رہے، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا پس تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب وہ پسند کرتے ہیں، المتقین متقی لوگوں کو۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی جیسا کہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عہد کو پورا کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور بدعہدی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ عہد خواہ اللہ سے ہو یا کسی بندے سے، لین دین سے ہو یا نکاح اور طلاق سے یا صلح اور جنگ سے، ایک شخص کا دوسرے شخص یا کسی قوم کا دوسری قوم سے، بہرحال اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ مشرک اپنے عہد و پیمان پر قائم رہنے والے ہی نہیں ہیں، ہاں صلح حدیبیہ جب تک ان کی طرف سے نہ ٹوٹے تم بھی نہ توڑنا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی، ذی القعدہ 6 ہجری تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو نبھایا، یہاں تک کہ حلیف بنو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی، بلکہ حرم میں بھی انہیں قتل کیا۔ اس بنا پر رمضان 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح کروایا اور انہیں آپ کے بس میں کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غلبہ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا سب کو آزاد کر دیا۔ کیسے ممکن ہے، وَإِن جبکہ اگر، یظہروا وہ غلبہ پا جائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا نہ وہ لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، الا کسی قرابت کا، ولا ذمۃ اور نہ کسی معاہدے کا، یرضونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتابا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب اور ان کی عداوت سے مسلمانوں کو آگاہ فرما رہے ہیں تاکہ وہ ان کی دوستی اپنے دل میں نہ رکھیں، نہ ان کے قول و قرار پر مطمئن رہیں۔ ان کا کفر و شرک ان کو وعدوں کا پابند رہنے نہیں دیتا ہے، ان کا بس چلے تو یہ تمہیں کچا جب آ جائیں، نہ قرابت داری اور نہ وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ ایسے بدعہد اور دغاباز قوم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی ہی قیمت میں، فصدوا پھر انہوں نے روکا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، انہم بے شک وہ، ساء کتنا برا ہے، ما جو، کانوا ہے وہ، یعملون عمل کر رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام کو رد کر دیا، پھر اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ خود اسلام نہیں لائے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام کی راہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ لا یرقبون نہیں وہ لحاظ رکھتے، فی مؤمن کسی مؤمن کا، الا کسی قرابت کا، ولا ذمۃ اور نہ ہی کسی معاہدے کا، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مشرکوں کے اعمال تو بہت ہی برے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں،
نہ انہیں رشتہ داری کا خیال ہے، نہ کسی معاہدے کا پاس ہے، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں تو وہ تمہارے ساتھی بن سکتے ہیں۔ بازار کی روایت میں ہے کہ جو دنیا اس حال میں چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں خلوص سے کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ملیں گے۔ وَإِنْ اور اگر نَقَصُوا وہ توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد اس کے بعد، عہدہم اپنے عہد کرنے کے، وطعنوا اور وہ طعن کریں، فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو جنگ کرو، ائمۃ الکفر کفر کے اماموں سے، انہم بے شک وہ، لا ایمان نہیں ہے کوئی قسمیں، لہم ان کی، لعلہم ینتہون تاکہ وہ رک جائیں۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدے کر کے اسے توڑتے ہیں بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں طعن کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، تو سمجھ لو یہی ائمۃ الکفر یعنی کفر کے سردار ہیں۔ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، لہٰذا تم ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ ہوا کہ دین اسلام پر طعن کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تمام کفار سے جنگ کی مگر دین میں طعن، اسلام اور مسلمانوں کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے قتل کا خاص اہتمام فرمایا، جیسے کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی وغیرہ کو فدائی حملوں کے ذریعے سے قتل کروانے کے واقعات اس کی واضح مثالیں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی بدزبانوں کا خون رائے گاہ قرار دینا بھی اس کی مثال ہے۔ کفار کی طرف سے عہد توڑنے کے بعد اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے بے حد کمزوری کا اظہار ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد توڑنے والوں سے درگزر نہیں فرماتے تھے۔ مگر افسوس آج کفار کے اپنے تمام معاہدے توڑنے کے باوجود مسلمان حکام ان سے خوف زدہ اور خاموش ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔